वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, टाइगर फोर्स। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपके जुनून का शुक्रिया, जज्बे का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खामोशी खामोशी खामोशी। ये भी सब बातें आपके सामने रखनी हैं, इसलिए खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है। सबसे पहले मैं अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहता हूं। और जब से गालिबन 28 मार्च को हमने अपनी टाइगर फोर्स बनाई थी, तब से जितनी भी आपने एक्टिविटीज की, मैं अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरे टाइगर्स, जितनी आप खामोशी करेंगे, जितना खामोश होंगे, आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें करी। नहीं, अभी नहीं, ओहो, अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा सुने अभी जब तक खामोशी नहीं होगी, मैं नहीं बात करूंगा। खामोशी। अच्छा टाइगर, सबसे पहले ये बड़ा जरूरी है आपको कि अपना मुकाम समझना और अपना काम समझना। जो वॉलंटियर फोर्स होती है, जो शहरियों की होती है, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम एक माशरे में होता है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो कि आपने शहरियों की जरूरियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं, तो जिंदा माशरा जो होता है, उसके शहरी खुद
حکومت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور یہ پاکستان وہ قوم ہے، جب مشکل وقت آتا ہے یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے ملک کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. خاموشی، غور سے سنیں. آپ یہ ضائع کر دیں گے، یہ وقت ہر وقت میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، تو آرام سے سنیں. دیکھیں، جب میں کینسر ہسپتال بنانے نکلا تو مجھے بڑا مشکل، اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا، بہت مشکل تھی. تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ پبلک کی مدد مانگو، اسکول کے بچوں کی مدد مانگو، کالج اسٹوڈنٹس کی مدد مانگو. اور یہ جو معجزہ ہوا، اس کے بعد کسی ملک میں یہ مثال نہیں ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل ایک ملک میں بنے اور قوم مل کے پیسہ اکٹھا کر کے وہ ہاسپٹل کھڑا کر دے. اتنا بڑا ہاسپٹل. اور وہ آپ جیسے، تب بھی میں ان کو ٹائیگرز کہتا تھا، آپ جیسے ٹائیگرز انہوں نے مل کے وہ ہسپتال بنایا. اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے بھی مجھے والنٹیئرز کی ضرورت پڑی. ساری دنیا میں لوگ سامنے آئے، اور آج ایک دنیا کا واحد، یہ آپ کو پاکستانی فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور وہ ہمارے لوگوں کی، قوم کی وجہ سے، بڑے دل کے لوگ ہیں. جب یہ ایک طرف ان کو احساس ہو جائے کہ ملک کو ان کی ضرورت ہے، یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ کی ضرورت اب کدھر ہے؟ ضرورت تو اب آپ کی پڑتی رہے گی. جب بھی ہمیں، خاص طور پہ یہ جو ہم نے شجرکاری کرنی ہے اپنے ملک میں، کیونکہ ہمارے ملک ایک دنیا میں وہ ملک ہے جو 10 ملکوں میں سے سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور یہ جو بھی میں آپ سے بات کروں گا گندم کی، یہ 2 سال ہمارے ملک میں گندم کم ہوئی اس لیے کہ غلط ٹائم پہ بارشیں ہو گئی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ آگے جب تک قوم نہیں مل کے یہ شجرکاری کرے گی، اور ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں اگلے 3 سالوں میں، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. پختونخوا کے اندر ہم نے پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک 1 ارب درخت اگائے، اور وہ کیسے کہ قوم نے مل کے اگائے. تو اب انشاءاللہ اس سارے ملک کے اندر ہم نے صرف درخت بھی نہیں اگانے، اگلا ہم نے اپنا پانی کو صاف کرنا ہے، دریا صاف کرنے ہیں. جو گندگی ہم اپنے دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، لوگوں کو نیچے جیسے جیسے دریا جاتا ہے پانی کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے ابھی آپ نے بڑا کام کرنا ہے. لیکن ابھی آج جو میں نے آپ کو خاص طور پہ بلایا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ کا، دیکھیں وہاں تھوڑا ڈسپلن رکھیں کیونکہ آپ سن نہیں سکیں گے میری بات. اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی ہے. سمجھنا ہے کہ مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں. جو ہمارا روپیہ گرا، ہمارا جب روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، اور وہ کیوں گرا؟ کیونکہ جب ہمیں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ تھا جو امپورٹ ہم کر رہے تھے اور ایکسپورٹ کر رہے تھے. 60 ارب ڈالر کی باہر سے چیزیں لے رہے تھے اور صرف 20 ارب ڈالر باہر دنیا کو بیچ رہے تھے. 40 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. جب یہ خسارہ ہوتا ہے تو اس کا ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپیہ نیچے آ جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو جب وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جس طرح
گیس، پیٹرول، بجلی، یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. میں جان کے ڈیزل نہیں کہہ رہا. تو سب اس لیے دیکھیں، تو جب یہ چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور پھر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اب باہر سے خریدتے ہیں. مثلا یہ جو گھی مہنگا ہو گیا، کیونکہ پام آئل جو باہر سے لیتے ہیں وہ مہنگا ہو گیا. ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے مہنگائی باہر بھی ہو گئی، تو وہ باہر سے جب چیز لی وہ مہنگی ہو گئی. دالیں، ہم دالیں باہر سے لیتے ہیں. 60% دال جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو ایک تو یہ ہوگی مہنگی. دوسری مہنگائی جو ابھی میں نے آپ کی گندم کی بات کی کہ 2 سال بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جب گندم کی کٹائی ہونی تھی، اس کی وجہ سے گندم کم ہوئی، خسارہ ہو گیا. ہمیں چاہیے تھی 27 لاکھ ٹن گندم، ہمارے ملک میں خسارہ ہو گیا. جب خسارہ، کیونکہ بارش کی وجہ سے خسارہ ہوا، اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. پہلے ہمیں پتہ دیر چلا، کیونکہ یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہر فصل کتنی ہوئی ہر سال، وہ سسٹم خراب تھا. ہمیں دیر کر کے پتہ چلا. جب تک ہم نے باہر سے امپورٹ کی، جو اب اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ساری جتنا بھی خسارہ تھا سب گندم امپورٹ کر لیے. تو تب تک جب تک مارکیٹ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہم نے باہر سے گندم منگوائی ہے، یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. اور یہ ذخیرہ اندوزی ایک اتنی بڑی اس ملک کی لعنت ہے کہ جب قائد اعظم بھی انہوں نے تقریر کی، جب آج سے 72 سال پہلے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی. اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ نے سن لیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہیں خود جا کے مداخلت نہیں کرنی. آپ کے پاس اس وقت آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ نے تصویر لینی ہے، اور آپ کے پاس آج جو پورٹل اناؤنس کیا اس کے اوپر آپ نے تصویر ڈال دینی ہے اور جگہ ڈال دینی ہے. اس کے بعد ہمارا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے ذخیرہ اندوزی. اور پھر دکانوں میں آپ نے جانا ہے جدھر قیمتیں نہیں لگائی ہوئی چیزوں کی. جب آپ نے دیکھا کہ قیمتیں نہیں لگی ہوئی، کیونکہ قانون ہے کہ جو بھی چیزیں بکتی ہیں ان کا قیمت لگی ہونی چاہیے، وہ بھی آپ نے تصویر لے کے آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے. تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اس سے آپ ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں گے. لیکن میں پھر سے ایک چیز دہراتا ہوں، آپ نے خود کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کرنا. کیونکہ ہوگا کیا، ایسے لوگ آ جائیں گے ٹائیگرز بن کے جو پیسہ بنانا شروع کر دیں گے، وہ دکانداروں کو بلیک میل کر کے پیسہ بنائیں گے. اس لیے آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا. اچھا، اب سنیں ذرا آگے. اب چینی کا کیا مسئلہ ہوا؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ اس وقت جو چینی بنانے والے جو شوگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہ سب سے طاقتور لوگ ہیں. دونوں شریف خاندان کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں. اس کا مطلب سنیں یہ اب تک شوگر ملز کو کسی نے نہیں پوچھا تھا. جو بھی وہ قیمت دیتے تھے وہ چاہتے تھے، جو قیمت کا وہ فیصلہ کرتے تھے وہ قیمت آ جاتی تھی. پہلی دفعہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ تفصیل میں انکوائری ہوئی ہے، ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی میں آج اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں،
آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اچھا اب میں ذرا جو کل سرکس ہوئی تھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن چپ کر کے سنیے. آپ انجوائے نہیں کریں گے اگر آپ سارا وقت نعرے مارتے رہے. آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ یقین کریں آپ یہ جو میں سرکس کے اوپر بات کروں گا بڑا انجوائے کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اچھا پہلے آج سے 11 سال پہلے، یہ سن لیں ذرا، 11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا، یہ ذرا پہلے سن لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں، یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں، لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں، انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ جو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا، نہیں ہوں گے. میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا، یہ دونوں نہیں برداشت کریں گے. اچھا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں کہہ رہی ہوں، آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے؟ اندر سے ہو جائیں گے، اوپر سے شاید پورا کچھ کھیلتے ہیں. اچھا جی، اچھا اب تو یہ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا، اللہ الحق کے سب اکٹھے تھے. پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور اب میں وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے، لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ اس کی وجہ ہے، سنیں ٹائیگرز، اس کی وجہ ہے. دیکھیں انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بن ہی نہیں سکتا. ان دو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا. وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں. 1 گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا. پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا فضول ہے. لیکن اور دیکھیں، جو آدمی 11 کی ٹیم ہوتی ہے، 12ویں کو 12th مین کہتے ہیں، جو 12th مین ہے اس کے اوپر میں کیا بات کروں. اچھا اب میں یہ بڑا غور سے سننا. اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ جو لندن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے فیصل سنیں اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں. جب یہ انگلینڈ جانا تھا، اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کیا بنی، ذرا پلیز دکھائیں. یہ وہی انسان ہے. یہ جو شکل تھی، یہ جب بس اچھا، یہ شکل
جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر سے میں بتا دوں، شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ دیکھیں، وہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نا. اچھا اب ایک منٹ، اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دیں. یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کی آپ سن رہے ہیں. پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے، اگر خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اگر اجازت مل جائے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوگی، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے. باقی ان کی دوسرے جو ٹریٹمنٹ پہ جاری ہے تو ہارٹ کے لیے انشاءاللہ جلد اپائنٹمنٹ ہماری. بس خواتین رونا نہیں ہے آپ نے. اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچ لیں. یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے. اب سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیبنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی، شیرین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا. لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے ڈی جی کے خلاف، میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا خاموشی، سنیں ذرا میری بات، سنیں. میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں، سنو غور سے. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. پرسوں 20 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی. 20 لوگوں نے. اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے، ملک کے لیے. اور یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی، اور ڈی جی ISI کے اوپر، سنیں غور سے میری بات. میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل درانی ISI کے جب چیف تھے
پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑوں روپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. ڈی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی. لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ. یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں رکھا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی ہے. وہ زرداری اس کو اوپر ہدایبہ پیپر ملک کا کیس اس نے اس کے اوپر بنایا تھا جدھر اربوں روپے انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجا تھا. وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری. چپ کر کے سنیں, چپ کریں ذرا, سنیں میری بات. یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر, ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی. اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل. ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی تھی. یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے 2 دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا, اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چیپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. جنرل باجوہ نے نہیں لکھی تھی, ریمنڈ بیکر نے لکھی تھی. اس کے بعد 3 اور ان کے اوپر کتابیں ہیں جن میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے اس ملک سے کیسی غداری کی. ایک اوباماز وار, اوباماز وار. ایک ہے سوسکین, اس نے کتاب لکھی دا وے آف دا ورلڈ. اس میں وہ کیا کتاب میں کہہ رہا ہے کہ بلاول کو ان کی والدہ ٹیلی فون کر کے سی آئی اے نے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا, بینک اکاؤنٹس بتا رہے تھے کہ کن کن بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تمہارے بارے. جو باہر, اب ذرا غور سے سنیں میری بات, کیونکہ میں نے باہر ایک کیس لڑا ہوا ہے, ہر جانے کا کیس باہر لڑا ہوا ہے یہ ان بوتھم کے خلاف, اور جیتا تھا کیس. وہاں سنیں وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں, 4 کتابیں میں نے باہر پبلش کروائی ہیں, ایک ایک لفظ اس کتاب میں آپ لکھ نہیں سکتے. وکیل بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں, نہیں تو آپ کوئی کتاب نہیں باہر لکھ سکتے کیونکہ اتنے سخت قانون ہے وہاں. تو جو ان کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایک گوسٹ وارز ہے, ایک اور کتاب, اس میں لکھتا ہے کہ نواز شریف امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے فوج یہاں لے آؤ. وہ اپنی فوج سے ڈرا ہوا تھا, امریکی فوج کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پروٹیکشن دو. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں, یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے یہ اس ملک کو بیچ سکتے ہیں. ان کا تو پیسہ خدا ہے. انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا. پہلے اپنی ذات کے لیے, اپنے فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا. یہ جو باہر بیٹھ کے اس نے پاکستانی فوج کے اوپر, یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے, یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے. یہی بات نریندر مودی کر رہا تھا. جب نریندر مودی نے بار بار سٹیٹمنٹس دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشت گرد ہے, وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چپ بیٹھا ہوا تھا. مجھے کیوں نہیں نریندر مودی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوہ غلط ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نریندر مودی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ کتنا بڑا انتہا پسند ہے یہ. سو یہ جو آج
اس کو ہندوستان اخباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی، بڑا جی جمہوری آدمی ہے، یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے۔ کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل ضیاء نے اس کو گود میں بٹھا کے منہ میں دودھ کی چوسنی لگائی تھی اس کے منہ میں، اس کی جمہوریت؟ کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا؟ اور پھر ظلم دیکھیں کہ باقی جوڈیشری کو بریف کیس دے کے خریدا تھا۔ یہ وہ نواز شریف ہے جو آج بڑا جمہوری بن رہا ہے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جو ٹیلی فون کال کر کے کہتا تھا جسٹس قیوم اس کو 3 سال نہیں، بے نظیر کو 5 سال سزا دو۔ یہ وہ ہے آدمی، یہ وہ ہے جو پچھلا نیب کا چیئرمین قمر زمان جیسا کرپٹ آدمی اس کو چیئرمین بنا کے اپنے کیس بند کروائے۔ اس کے لیے عدلیہ تب تک ٹھیک ہے جب تک عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ حدائبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس جب بند ہوتا ہے، عدلیہ بند کرتی ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے۔ جب 5 ممبر بینچ عدلیہ کا پینما کے کیس میں اس کو سزا دیتا ہے تو کیوں نکالا کر کے دورہ کر کے عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا پینما کا کیس جنرل باجوہ نے کیا تھا؟ انٹرنیشنل جب انکشاف ہوا تھا تو وہ کیا پاکستانیوں کا قصور تھا؟ ساری دنیا کے اندر انکشاف ہوا جس میں پتا چلا کہ ہر ملک کے پولیٹیشنز نے کس طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے آف شور کمپنیز میں پیسہ رکھا ہوا تھا۔ تو تب کس کا قصور تھا؟ یہاں لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے، اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑے یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ 2013 الیکشن کے اندر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں 137 پٹیشنز آئیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں 137 سیٹیں جنہوں نے پٹیشن دائر کی۔ 2018 کی الیکشن میں صرف 90 تھے، 50% کم پٹیشنز تھی۔ اور نون لیگ کی، کیونکہ ان کی تو صرف پنجاب میں پارٹی رہ گئی ہے، پنجاب کے اندر ان کی صرف 11 پٹیشنز تھی، تحریک انصاف کی 13 پٹیشنز تھی، یعنی ہماری زیادہ پٹیشن تھی جنہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 80% پول کا رزلٹ آیا، فیفن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے 80% نے کہا، 80% پاکستان کا الیکشن 2013 سے بہتر ہوا ہے، اچھا الیکشن ہوا۔ تو میں اب یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے 2013 الیکشن کے بعد میں نے صرف 4 حلقے مانگے تھے، 137 میں سے 4 حلقے میں نے کہا ان کو کھول کے بتا دو، اگر یہ ٹھیک ہے تو مان لیں گے الیکشن۔ انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے، 1 سال کے بعد سڑکوں پہ نکلے، آخر میں جب 4 حلقے کھلے، چاروں کے چاروں اندر دھاندلی تھی۔ جب ہماری باری آئی 2018 میں، انہوں نے کہا جناب الیکشن میں دھاندلی لیا، ان سے وہ جو آج کل جیل میں شہباز شریف، ہم نے پہلے کہا کہ جو کرنا ہے آپ نے کھولے، ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے۔ اب ان کو پتا تھا کہ 11 پٹیشن تھی ان کی ساری، الیکشن انہوں نے کیا کھولنا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی میں آپ کو بتاؤں کدھر ہوئی؟ جو ابھی انکشاف ہوا ہے الیکشن میں، ابھی ایک بائی الیکشن ہوا جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا، اس کی بیوی کو کھڑا کیا، مریم نواز نے کیمپین کی۔ ہمارے پاس اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ 250 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا انہوں نے اس حلقے میں استعمال کیا الیکشن جیتنے کے لیے۔ یہ ہم نے نیب کو کیس دیا ہے، ہم نے سارے الیکشن میں 250 کروڑ خرچ کیا، انہوں نے ایک بائی الیکشن کے اوپر اس قوم کا ٹیکس کے پیسے کا 250 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔
لیکن مجھے ایک خاص مزہ آیا. ایک اور اللہ الحق ہے, سچ آتا رہتا ہے سامنے. ایک الیکشن ہوا عثمان ڈار کا, اور وہاں ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکیں لگاتا ہے. لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو, جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. آنسو گر رہے ہیں, جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا, میری مدد کریں, میں الیکشن ہار رہا ہوں عثمان ڈار سے. میرے پاکستانیوں, میرے ٹائیگرز, میری اب آخر میں غور سے آپ نے بات سننی ہے. اب تک یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے ایک عمران خان دیکھا ہے. آرام آرام سے میں ان کو کہتا تھا اچھا جی پروڈکشن آرڈر دینا ہے تو چلو بلا لو اسمبلی میں, اور اس طرح کی چیزیں. یہ جو آپ سنیں ذرا, یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. سب سے پہلے کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. شہباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے 23 ارب روپے کی, اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. کبھی چینی والے تو کبھی کسی کے نام پہ 23 ارب روپیہ بھی پکڑا گیا. جب تک عدالتوں میں پوری طرح یہ جواب نہیں دے گا کوئی قسم کا اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا, اور نہ ہی کسی اور ڈاکو کو ملے گا. دوسرا یہ ذرا سن لو. اب میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے. لوگ, پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے. میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب, جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں. ان کی 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں. ان کی اب سے تو نہیں کیسز آئے, لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی جگہ بڑا زبردست کام کیا, لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ. آپ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن قوم انتظار کر رہی ہے کب اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے گا. گورنمنٹ, یہ میں آج پھر آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ جو نیا عمران خان, ایک تو نیا پاکستان ایک نیا عمران خان بن گیا. کل کس کی تقریر سن کے جو اس نے زبان استعمال کی ہے اس گیدڑ نے, میں یہ آج اب پھر کہتا ہوں کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے. ان کو عام قیدیوں کی طرح ہم رکھیں گے. یہ جو ساری جو کل سرکس تھی, یہ سرکس کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں آپ سارے تو کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے آیا, کبھی کوئی جلانی نے بنا دیا, کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیا کہ جی مجھے تو میری والدہ کی وجہ سے پارٹی مل گئی ہے. یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے, اس نے پہلے تو 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا ہے, اور اس کے بعد 22 سال
واحد پولیٹیشین ہوں. 22 سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک موومنٹ سے پارٹی بنائی ہے. کسی کا سہارا نہیں چاہیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں، نیب ہمارے آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا. اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے. میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں. اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے، کسی جج کا نام لے رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے، ڈی جی آئی ایس ہے اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے، جس میں اس کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے، اس کو اپیل کر رہا ہے. یہ جو گیم کھیل رہا ہے، میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں، مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے تو کوئی پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائیداد نہیں، مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے. لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب بارشیں آ رہی تھیں، جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی، جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا. 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں دراڑ ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں، نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. غریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بیچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے، اور جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے، بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم عمران خان ٹائیگر فورس کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کے جلسے کو سرکس قرار دے دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ کل 2 بچوں نے تقریر کی، ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، ان پر بات کرنا فضول ہے. یہ دونوں بچے اپنے باپ کی حرام کی کمائی پر پلے بڑھے. ٹیم 11 کی ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان 12ویں کھلاڑی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی. نواز شریف نے آصف زرداری کو 2 بار جیل بھجوایا. آصف زرداری نے نواز شریف پر حدیبیہ کا کیس بنایا تھا. نواز شریف اور زرداری کی منی لانڈرنگ پر کتاب لکھی جا چکی ہے. یہ بھی کہا کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف جو باتیں کر رہا ہے وہی باتیں نریندر مودی کرتا ہے. مودی نے بار بار بیان دیا کہ انہیں نواز شریف پسند ہے. بھارتی اخبارات